بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليه إنه يقدم دنیا چھوڑ جانا ہے بلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بائی جو لیتے سیج پھولوں تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوگا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا ہے تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوگا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ وعما نوالہ کا کروڑہ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو دوبارہ پھر زندگی میں یہ عظیم گھڑیے عظیم لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے حضرات گرامی الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑی شان کے مالک ہیں اتنے بڑے مقام کے مالک ہیں میں نے پچھلے اتوار والے دن بھی ایک دو باتیں عرض کی اور یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں اگر آپ کو یہ جتنا بھی مقام ملا ہے یہ جتنی بھی شان ملی ہے فقط رب کعبہ کی قسم میرے آقا کی غلامی کے صدقے سے ملی کیوں
اگر ہم سب کو یہ آج عزت ہے، یہ مقام ہے، یہ صحت ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ جو کچھ بھی ہے حضور کے صدقے سے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان پہ قربان جائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حکم فرمایا کہ جس نے ادھر توجہ رکھیں، جس نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چھاتی کی زیارت کرنی ہے، وہ صحابی، وہ میرا غلام اپنے ہاتھوں کو بلند کر لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، اگر وہ آج کے ملا یا آج کے عوام الناس لوگوں کی طرح وہ سوچ لیتے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو کئی سال پہلے آپ تو یعنی پردہ فرما گئے ہیں، اور حضور یہ فرما رہے ہیں جس نے میرے جد امجد میرے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چھاتی کی زیارت کرنی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنے ہاتھ کو اوپر کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ہاتھوں کو نیچا کرے، ابو بکر صدیق آپ بھی اپنے ہاتھ کو نیچے کریں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا سب صحابہ کرام نے اپنے اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا، اور جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے یار خاص، یعنی کہ آپ وہ ہستی پاک ہے کہ جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا یہ میرا دنیا میں بھی ساتھی ہے، یہ میرا قبر میں بھی ساتھی ہے، اور یہ میرا پیارا صدیق جو ہے حشر میں بھی ساتھی ہو۔ تو فرمایا جب آپ نے پھر ہاتھ کیا دوسری مرتبہ بھی میرے آقا نے فرمایا اے پیارے ابو بکر صدیق اپنا سب ہاتھ نیچے کریں۔ جب تیسری مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا ہاتھ اوپر نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو حکم فرما کر فرمایا اے ابو بکر، اے پیارے صدیق، اے ابو بکر صدیق فلاں چبوترے پر، فلاں جگہ پر آپ چبوترے پر چڑھے اور اپنی قمیض مبارک اتارے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام کا حکم مبارک ہوا آپ نے اپنی قمیض اتاری اور چبوترے پہ کھڑے ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے لوگوں، جس نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چھاتی کی زیارت کرنی ہے، وہ میرے پیارے صدیق ابو بکر کی چھاتی کی زیارت فرمائے۔ اتنی بات کہنی تھی، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سائے کے قریب شیطان نہیں آتا، باقی باتیں جو دور کی ہے، آپ کے سائے کے قریب بھی شیطان نہیں آتا، اتنی طاقت کے مالک ہیں۔ اور آپ کا پیغام جو ہے اگر دریائے نیل کو پہنچ جائے تو وہ بند نہیں ہوتا، قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ اللہ کی قدرت کا نظام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق وہ ہستی پاک ہیں، فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں باقی سارے میرے مرید ہیں اور میرا عمر جو ہے میری خود کی مراد ہے۔ اور فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی پاک، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی تو میں نے مجھے یعنی کہ بے ہوشی کی طرح یعنی بے ہوش ہوئے، اور آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا، اتنی بڑی شان، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا مالک المولا کاش کہیں آپ مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی چھاتی کا ایک بار ہی بنا دیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پہ، آپ کی شان پہ قربان جائیں۔ اور ایک اور عشق کی بات اس کے بعد حضرت صاحب خطاب فرمائیں گے، اور سب سے بڑی سعادت یہ میں بتانا چاہتا ہوں ضرور کہ ہمارے قبلہ قاری محمد یوسف نقشبندی صاحب
جو کہ الحمدللہ اس ٹائم مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پسند فرمایا، اور وہ الحمدللہ عمرے کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضری دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ چند دن بعد انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی۔ تو حضرات محترم، عشق و محبت کی بات یہ ہے کہ دیکھو کہ ہم سب یہ جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں نا، خدا کی قسم ان پاکوں کے بارگاہ میں حاضر ہے عشق اور محبت کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ایک انگوٹھی پہ کہا کہ اس انگوٹھی پہ کاتب کے پاس لے جاؤ، اسے جا کر کہنا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ کر دے دے۔ لیکن عشق نے، محبت نے یہ سوچا محبت کے اندر کہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے ابو بکر جہاں اللہ کا نام آئے اور حضور کا نام نہ آئے۔ یعنی نماز میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کیا نہیں، تو عشق نے یہاں تک پہنچے کہ عشق و محبت میں آ کر کہا نہ ابو بکر یہ تو ہو نہیں سکتا، جہاں اللہ کا نام آئے اللہ کے حبیب کا نام نہ آئے۔ تو کاتب کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اس انگوٹھی پہ لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی یعنی کہ آپ نے محبت کا ظاہر کیا، اتنا محبت بڑے انداز میں جب کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے جبرائیل یہ دیکھ میرے محبوب کا غلام میرے نام سے میرے محبوب کو جدا نہیں دیکھنا پسند کرتا، تو کیا میں اپنے محبوب سے اپنے پیارے یار صدیق اکبر کو علیحدہ یعنی جدا دیکھنا میں بھی پسند نہیں کرتا۔ یا اللہ حکم کیا ہے؟ کہ فرمایا اس نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام کے آگے میرے محبوب کا نام لکھایا ہے، تو جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا نام آئے گا وہاں صدیق اکبر کا نام بھی ہونا ضروری ہے۔ فرمایا وہاں آپ کا بھی نام ساتھ آگے لکھ دیا جائے۔ تو حضرات محترم جب وہ انگوٹھی میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق میں نے آپ سے یہ کہا، عرض کی حضور محبت نے گوارا نہ کیا اور میں نے آپ کا ساتھ نام لکھ دیا۔ فرمایا آگے آپ نے جو اپنا بھی نام، اسی وقت حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے آپ کا یار رب کے نام سے کے ساتھ آپ کا نام جدا پسند نہیں کرتا، تو رب تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے پیارے جبرائیل کہ جہاں محبوب کا نام ہوگا وہاں پیارے صدیق کا بھی نام ہوگا۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شان ہے۔ آپ نے جتنی تعظیم محبت کے ساتھ اور الحمدللہ آپ نے عشق و محبت میں سب کچھ پایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بے تحاشا کرتے ایسے نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے ہر صحابی اپنے غلام کے احسانات کے بدلے دے دیے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے میں احسانات کے بدلے نہ دے سکا۔ لیکن حضرات محترم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا۔
کہا جبریل نے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کر، کہا جبریل نے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کر، صحابہ میں ہے عالی مرتبہ صدیق اکبر کا۔ کہا ثانی اثنین ان کو خدا نے، کہا ثانی اثنین ان کو خدا نے، کہا صدیق ہے ان کو مصطفیٰ نے۔ محمد ہے شاہکار رب جلی کا، محمد ہے شاہکار رب جلی کا، محمد کے ہیں شاہکار صدیق اکبر۔ الحمدللہ یہ مہینہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کا وصال مبارک بھی 22 ربیع الثانی کو ہوا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں سلسلہ نقشبندیہ، جس سلسلے کے ساتھ ہماری یہ نسبت ہے، جس سلسلے کی غلامی کا پتہ ہم سب احباب نے اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ یہ چلتا چلتا مجدد الفسانی اور آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جن کی صحابیت اللہ پاک نے قرآن مجید میں ظاہر کی ہے، ان کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی صحابہ اکرام کی کسی کی احادیث صحابیت ثابت ہے، کسی کی تاریخ میں صحابیت ثابت ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت خود رب کائنات نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، اے میرے محبوب اپنے غلام کو، اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو یہ کہہ دو، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کب غم ہوا؟ جب غار ثور کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ثانی اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے ساتھ رہنے والے کو کہہ دو، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحبہ کا لفظ جو ہے یہ صحابیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ پاک نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بہت بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ سب سے آخر میں یہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج میں نے تم پر اور تمہاری امت پر شریعت جو ہے، دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ صحابہ اکرام میں اعلان فرمایا کہ اللہ پاک نے قانون شریعت، قرآن مجید، احکام الہیہ آج مکمل فرما دیے ہیں، صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو ایک خوشی کی لہر دوڑی،
सब सहाबा کرام بیٹھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، جیسے آج ہم پیر سید امام علی شاہ صاحب، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماع کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جب یہ حضور نے یہ آیت کریمہ سنائی، فرمایا، اللہ فرماتا میں نے دین جو ہے، شریعت جو ہے تم پر یہ ساری کی ساری مکمل کر دی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا تو صحابہ کرام میں سے سب نے ایک دوسرے کو مبارک باتیں جو ہے وہ دینا شروع کر دی۔ جب مبارک باتیں شروع کر دی تو ان میں سے سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری نظر جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر بھی میں نے دیکھی، اور پھر میری نظر سیدنا صدیق اکبر پر پڑی۔ یہ عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بھائی آج تو خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہوا ہے، شریعت مکمل ہوئی ہے، قرآن مجید مکمل ہو چکا ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والا دین قرآن جو وہ مکمل ہو چکا ہے، ہم سب خوشیاں کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کی سوچ جو ہے وہ دین مکمل ہونے کی طرف ہے، لیکن میری سوچ جو ہے حضور کی ظاہری حیات طیبہ کی طرف جا رہی ہے۔ اگر دین مکمل ہو گیا تو سرکار کا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، جس وجہ سے مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اب حضور علیہ السلام کی جدائی کا وقت یہ قریب آ رہا ہے، اور حضور کی جدائی ہم کیسے برداشت کریں گے، کس طریقے سے برداشت کریں گے، کیونکہ موت جو ہے وہ عقل ہے، ہر شخص کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن موت تو نبی کو موت آتی ہے، موت نبی سے ذائقہ چکھتی ہے، ہم موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، موت نبی سے ذائقہ چکھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ کرام مسجد نبی میں دائیں بائیں رو رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ نے تلوار لہرائی، فرمایا کوئی جو شخص کہے گا کہ فوت ہو چکے ہیں کہ میں اس کی گردن جو ہے وہ جدا کر دوں گا جسم سے۔ ہر طرف سناٹا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے حوصلہ دیا اور سمجھایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو سمجھایا، آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں جہاں سرکار نے وصال فرمایا، نبی جہاں ان کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کو دفنایا جاتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال آنے شروع ہو گئے، اب سرکار کا وصال ہو گیا، ان کا جنازہ کیسے ہوگا، کس طریقے ہوگا، کہاں ہوگا؟ آپ نے آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی، انبیاء علیہ السلام کی باتیں سنائی، حضور علیہ السلام کے احکامات سنائے۔ آپ نے فرمایا نبی کا جنازہ نہیں، 10 شخص جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں سے ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے نکلتے جائیں اور درود و سلام پڑھتے جائیں، یہی حضور علیہ السلام کا جنازہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حضور زندہ ہیں، حضور سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائب یہ نہیں پڑھی گئی، حضور علیہ السلام پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا گیا ہے، درود و سلام پڑھا گیا ہے۔ جو احباب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسلمانوں کے ایسے مکاتب فکر کے اندر ایسے
فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. آپ فوت نہیں ہوئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے. آپ کی نبوت، آپ کی رسالت تا قیامت قائم و دائم ہے. حضور علیہ السلام کا غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور علیہ السلام کے کفن دفن یہ سارے معاملات کے اقتدام کیا. سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی نسبت ایک ایسی ہے، آپ بھی صحابی ہیں، آپ کا باپ بھی صحابی ہے، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہے، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں. کوئی شخص صحابی خود صحابی ہے، کسی کا باپ صحابی ہے، کسی کی اولاد صحابی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سے یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہے کہ 4 پشتیں حضور علیہ السلام کی صحابیت میں ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جن کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزیران لا الہ الا نبی من احد، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے 2 وزیر آسمانوں میں نہ ہوں، 2 وزیر زمین پر نہ ہوں. ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر جو ہے وہ زمین پر ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمانوں میں جو ہیں وہ جبریل امین اور میکائیل ہیں، اور آسمانوں پر وزارت کرنے والے جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہیں. اور علماء لکھتے ہیں جب 2 وزیر آسمانوں پر حضور علیہ السلام کے دونوں مقرب فرشتے ہیں تو آسمانوں کی سلطنت کی بادشاہت بھی رب نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے. یہ مقام مصطفیٰ ہے. اور فرماتے ہیں وزیران الی الارض، اور زمین پر جو 2 میرے وزیر ہیں ابو بکر و عمر، سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب فرماتے ہیں زمین پر یہ میرے 2 وزیر ہیں، اور 2 وزیر آسمان پر ہیں اور 2 وزیر جو ہیں زمین پر ہیں. اور ان دونوں وزیروں نے الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا من تن ہر چیز جو ہے وہ قربان کیا. آخر کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عقیدت، احترام اور حضور علیہ السلام کا پیار، محبت ان شخصیات کے دل میں ایسا تھا، اپنی اولادیں بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی ہیں اور اپنا مال بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، میں نے تمام صحابہ اکرام کے، غلاموں کے، لوگوں کے جو معاملات ہیں سب کا بدلہ میں نے سب کو دے دیا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا میں نے اس کے احسانات کا اور اس کی نیکیوں کا جو اسلام پر ہے، دین پر اس کی نیکیاں ہیں، کما حق نہیں ادا کر سکا، میں قیامت والے دن رب سے مانگ کر ان کو عطا کروں گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان ہے. سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ الحمدللہ ہمارا نقش بندیت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے، اور اہل سنت میں یہ نقش بندی کا سلسلہ جو ہے الحمدللہ ہم پیر سید امام علی شاہ صاحب، پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کی غلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کامل ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ درود و سلام پڑھیں گے. پیر سید امام حسین، پیر سید محمد حسین رحمت اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم الحاج حافظ محمد اکبر صاحب